یہ کتاب جو صراط مستقیم بتا رہی ہے، جو حامل صراط مستقیم ہے، صراط مستقیم کا بدل الکل من الکل صراط الذین انعمت علیہم، فرمایا یہ بدل ہے، اور بدل کی 4 قسموں میں بدل الکل من الکل ہے، بدل البعض نہیں ہے، بدل الاحتمال نہیں ہے، بدل الغلط نہیں ہے۔ بدل کی 4تھی قسم کیا ہے؟ بدل الکل من الکل، یعنی جو شخص چاہے کہ میں صراط مستقیم پا جاؤں، وہ کسی اللہ والے کے ساتھ جوڑے بغیر صراط مستقیم نہیں پا سکتا۔ یہ تفسیر روح المعانی پیش کر رہا ہوں، چنانچہ دیکھ لو ان کے اخلاق، جو اہل اللہ کی صحبت یافتہ نہیں ہیں اور کتابوں کی ان کے پاس ترک پیٹھ پر لدی ہوئی ہے، کچھ دن اور رات ان کے ساتھ گزار لو گے تو میری باتوں کی تحقیق اور میری باتوں کی تصدیق کرو گے کہ واقعی بات یہ ہے۔ حکیم الامت نے ایسے تھوڑی فرمایا کہ 5 منٹ کے لیے میرے پاس 2 مولوی لاؤ، دونوں عالم، ایک درجے کی دماغ، ایک درجے کا فشت، دونوں پاس میں، دونوں کی قابلیت بھی یکساں ہو، لیکن ایک مولوی اس میں، ایک عالم اس میں اہل اللہ کا صحبت یافتہ ہو، دوسرا عالم خالی کتاب دیکھتا ہے، بزرگوں کے پاس نہیں جاتا۔ دونوں کو لاؤ میرے پاس، 5 منٹ وقت لوں گا، ہم کو بتاؤ مت کہ یہ عالم اللہ والوں کے پاس رہا ہوا ہے اور یہ عالم اللہ والوں کے پاس نہیں جاتا بلکہ خالی کتاب دیکھ، ہم کو مت بتاؤ۔ 5 منٹ ہم دونوں سے گفتگو کریں گے، ان کی آنکھوں کو تیور دیکھیں گے، انداز گفتگو دیکھیں گے، رفتار دیکھیں گے، گفتار دیکھیں گے، پھر دل سے فیصلہ کر دیں گے۔ میں حکیم الامت فرماتے ہیں میرا قلب فیصلہ کرے گا اور بالکل صحیح فیصلہ کرے گا کہ یہ بزرگوں کا صحبت یافتہ ہے اور یہ کندہ ناتراش غیر صحبت یافتہ ہے۔ جیسے کوئی لکڑی ہو، ایک بڑھئی کے پاس، کارپینٹر کے پاس چھیلی ہوئی ہو، صاف چکنی ہے، اور ایک ہے کہ درخت کا بوٹا آ گیا، فرق ہوتا ہی نہیں دونوں میں، بولو بھائی، بہت فرق ہوتا ہے۔ یہ عرض کر رہا تھا کہ دوستو ظاہر کی فکر مت کرو کہ ہمارے جسم پر کپڑے کتنے قیمتی ہیں، یہ فکر مت کرو کہ ہمارا مکان کتنا قیمتی ہے، یہ فکر مت کرو کہ ہمارے پاس کار ہے یا نہیں ہے، یہ فکر مت کرو کہ ہم نے شامی کباب اور پراٹھے کھائے، بریانی ملی یا نہیں ملی۔ میں واللہ قسم کھاتا ہے اختر، اور میں ایک مسلمان کی قسم، اگرچہ وہ گنہگار ہو، اس کی تسلیم کرنا امت پر واجب ہے، قسم کو جھٹلانے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ بریانی اور شامی کباب ایئر کنڈیشن میں ہیں لیکن خدا تعالیٰ کو سے آپ نے تعلق ڈھیلا ڈھالا کر رکھا ہے تو آپ کا سکون بھی ڈھیلا ڈھالا ہوگا، اور اگر آپ نے اللہ کو راضی کر رکھا ہے، خوب ٹیٹ چست چالاک مجاہد بن کر جتنے ہی زیادہ اپنے مالک کو راضی کرو گے اتنے ہی زیادہ دنیا اور آخرت میں خوش رہو گے۔ جو اپنے غلام اپنے مالک کو جتنا خوش رکھتا ہے، مالک بھی اپنے اس غلام کو اتنا ہی خوش رکھتا ہے۔ یہ کیا کوئی منطق کی بات ہے؟ دوستو سادے سادے الفاظ میں حقیقت اختر پیش کر رہا ہے۔ ایک گناہ بھی اپنے پاس نہ آنے دو، کوشش کرو کہ ہم سے کوئی مکروہ کام بھی نہ ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں صاحب چھوٹا موٹا ذرا گناہ کر لینے میں کیا حرج ہے، یہ محبت کی کمی ہے۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ لا تحقرن صغیرۃ، لا تحقرن صغیرۃ، کسی صغیرہ گناہ کو حقیر مت سمجھنا۔ کیوں؟ فإن الجبال من الحصى، جتنے پہاڑ ہیں کنکڑیوں سے بنتے ہیں، تھوڑا تھوڑا ٹکڑا پتھر کا جمع ہوا پہاڑ ہو گیا۔ چھوٹا چھوٹا گناہ کرو گے ایک دن سب مل کر بڑا گناہ بن جائے گا، گناہوں کا پہاڑ ہو جائے گا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ میں یہ مکروہ ہے مولانا یا حرام ہے، اس سوال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر مکروہ ہے تو کوئی بات نہیں، کرتا رہو، اگر حرام ہے تو بچنے کی کچھ فکر کروں گا۔ یہ مکروہ حرام کا جو سوال کرتے ہیں، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول علامہ شامی جلد نمبر 1 میں لکھتے ہیں کل مکروہ حرام عند محمد، امام محمد صاحب مذہب ہیں، ہمارے حنفیوں کے بڑے امام ہیں، کہتے ہیں کہ ہر مکروہ حرام ہے۔ اور طرفین صاحبین یعنی امام یوسف اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کل مکروہ حرام تو نہیں کہتے وہ، لیکن فرماتے ہیں کل مکروہ اقرب الی الحرام، ہر مکروہ حرام سے قریب ہے۔ تو آپ حرام سے قریب تو ہو گئے۔ جیسے ذاکر کے لیے ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ جو شخص اللہ کے نام لینے لگتا ہے بزرگوں کے مشورے سے، اللہ اللہ شروع کر دیتا ہے، کچھ تسبیحات لا الہ الا اللہ کی تلاوت کی، ذکر کی، تو وہ آج وہ اللہ والا ایک ہی دن میں نہیں بنے گا، آج ہی واصل اللہ نہیں ہوگا، واصل باللہ آج ایک دن میں نہیں ہوگا، لیکن واقف علی الباب ہو جائے گا، یعنی اللہ کے دروازے تک پہلے ہی دن کے ذکر سے پہنچ جائے گا۔ اس نے اللہ کا نام لینا شروع کر دیا۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں الذاکر کالواقف علی الباب، جس کو خدا کے نام لینے کی توفیق ہو گئی وہ خدا کے دروازے پر پہنچ گیا، دستک دے رہا ہے۔ یہ ذکر کیا ہے؟ اللہ 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 اللہ، یہ کیا نام لے رہا ہے؟ دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے کہ دروازہ کھول دیجئے، ہم آپ کا نام لے رہے ہیں۔ جب کسی کا نام لیا جاتا ہے، جمیل صاحب کے دروازے پر ہم پہنچے 7 نمبر پر اور دروازہ بند ہے، جمیل صاحب جمیل صاحب جمیل صاحب، آخر ان کو رحم آئے گا کہ نہیں؟ کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ خواجہ صاحب نے اسی کو فرمایا کہ ذکر کرنے سے اگر اللہ کے قرب میں دیر لگے
گھبراؤ مت، کھولیں وہ یا نہ کھولیں در، اس پہ ہو کیوں تیری نظر، تو بس اپنا کام کر یعنی صدا لگائے جا۔ دروازہ دیر سے چاہے کھلے، پڑے رہو دروازے پر، پڑا رہنا بھی عظیم الشان نام ہے۔ اگر خدا نہ ملا، اول تو یقیناً ملے گا، کوئی دنیا میں خدا کا عاشق نہیں گزرا جس کو خدا نہ ملا ہو۔ دنیاوی معشوقوں نے تو بے وفائی کی ہے، ہمیشہ کی ہے، یہ بے وفا ہیں، یہ نہیں ملیں گے آپ کو، اور مل بھی جائیں گے تو عارضی ملیں گے، اور اگر کہیں اور مال پانی پائیں گے تو تم کو زہر دے کر ہلاک بھی کر دیں گے۔ اگر دیکھیں گے کہ یہ تو 10,000 تنخواہ ہے، دوسرا 40,000 والا مل گیا ہے، جس کے پاس کار تو مزدہ ہے اور اس کے پاس بہت ہی زبردست ہے، کیا ہے بھائی سب سے بڑی کار کا نام کیا ہے آج کل ہے؟ ارے نہیں میاں اور کوئی نام بتاؤ، مرسڈائز کیا نام نہیں، مرسڈیز ہے۔ تو یہ دنیا میں ان کا حال ہے، مگر اللہ سے باوفا ہیں جو غریب سے غریب عاشقوں کو بھی نواز دیتے ہیں، سمجھا؟ بادشاہوں کو بھی ولایت عطا کرتے ہیں اور ایک مسکین مسلمان کو بھی ولی اللہ بنا دیتے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا محبوب لاؤ جو کہ غریبوں پر بھی نظر کر دے۔ یہ کہتے ہیں کہ تمہاری آہ و آنسو لے کر کیا کریں گے، ہمیں تو پیسہ چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کیا، اسی لیے تو مولانا شاہ محمد احمد صاحب نے فرمایا تھا کہ میں ان کے سوا کس پہ فدا ہوں یہ بتا دے، لا مجھ کو دکھا ان کی طرح کوئی اگر ہے، اللہ جیسا کوئی محبوب لاؤ ہمیں دکھاؤ دنیا میں۔ یہ کیا ہے کہ اچھا، اور ایک بات اور بھی ہے کہ مان لو ان پر مر گئے، زمین پر خوب ساتھ دیا، زمین کے نیچے جائیں گے کوئی؟ ذرا کوئی دوست ایسا ہو جو بتا دے کہ جب تم زمین کے نیچے جاؤ گے، جنازہ دفن ہوگا تو میں بھی تمہارے ساتھ لیٹ جاؤں گا، کوئی ہے ایسا یار؟ لیکن اللہ ایسا باوفا یار ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ فرمایا ایک مثنوی کا شعر کا ترجمہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے دنیا والو جتنے تمہارے یار ہیں زمین کے اوپر تک ہیں، ارے مجھ سے دوستی کر لو، ہم زمین کے اوپر بھی تمہارے یار ہیں اور زمین کے نیچے بھی تمہارا ساتھ دیں گے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ہماری ولایت تمہارے دونوں جہان میں کام دے گی۔ علامہ آلوسی نے ایک تفسیر اس کی یہ بھی کی ہے۔